1071 میں سلجوکیوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگ ملازگرد میں فتح کے بعد اناطولیہ پہلی بار مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، جہاں سلجوکیوں نے اپنے عظیم سلطان الپ ارسلان کی قیادت میں اناطولیہ کے بیشتر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یہاں اسلامی پرچم لہرایا اور پہلی بار ترکوں نے اناطولیہ میں ہجرت کرنا شروع کی۔ یوں اس فتح کے بعد ترکوں کا اناطولیہ کے ساتھ ایک خاص طرح کا رشتہ قائم ہو گیا۔ ملازگرد کی جنگ میں فتح کے بعد ایک صدی کے اندر عظیم سلجوکی سلطنت کمزور ہوتے ہوتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی اور سوائے اناطولیہ میں سلاج کے روم کے سلجوکیوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ 1235 میں مشرق سے اسلامی دنیا پر ایک نیا خطرہ منڈلانے لگا اور وہ خطرہ منگولوں کا تھا۔ بہت جلد دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں نے ایرانی سطح مرتفع تک کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یہاں منگول سلطنت قائم کر لی تھی۔ اناطولیہ میں موجود سلاج کے روم کے سلطان علاؤ الدین کیقوباد کا دور حکومت سلجوکیوں کے عروج کا دور تھا، کیونکہ سلطان کیقوباد اول کے دور حکومت میں سلجوکی سلطنت فوجی اور تعمیراتی اعتبار سے گولڈن ایج آف سلاج کے روم کہلاتی تھی۔ یہیں سے سلطنت عثمانیہ کے آباء و اجداد کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں منگولیا سے چنگیز خان اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کرتے ہوئے وسطی ایشیا تک کے علاقوں کو اس نے فتح کر لیا۔ چنگیز خان کے ترکمانستانی علاقوں پر حملے کے نتیجے میں وسطی ایشیا اور ایران کے بہت سے خانہ بدوش قبائل اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے اناطولیہ کی طرف نکل پڑے۔ انہی ترک قبائل میں سے ایک ترک قبیلہ کائی تھا۔ ترکمانستان سے تعلق رکھنے والے اس کائی قبیلے کو 11ویں صدی عیسوی کے ایک مسلمان مورخ محمود الکاشگری نے اسے ان 22 ترک قبائل میں سے ایک کے طور پر منسوب کیا ہے، جو کہ اوغوز خان کے نسب سے نکلے تھے، جو ان تمام ترکوں کا جد امجد تھا۔ یوں عثمانی خاندان کا تعلق براہ راست عظیم اوغوز خان کے خون کے ساتھ ملتا ہے۔ 1220 عیسوی کے دوران کائی قبیلے نے مغرب میں اناطولیہ کی جانب ہجرت شروع کی۔ اس ہجرت کے دوران کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ نے 1227 عیسوی میں شمالی شام میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے وہ ڈوب کر شہید ہو گئے۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد ان کا بیٹا ارطغرل غازی کائی قبیلے کا نیا سردار بنا اور وہ اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ میں سلاج کے روم کے اس وقت کے سلطان کیقوباد اول کے پاس چلا گیا۔ اس دوران سلاج کے روم میں کائی قبیلے سے پہلے بھی بہت سے ترک قبائل اناطولیہ میں موجود تھے جو سلجوکی سلطان کو جنگجو مہیا کرتے تھے، اور یہ سلجوکی سلطان کے لیے غیر مسلموں کے علاقوں پر حملے کیا کرتے۔ یوں اب ارطغرل غازی اور ان کے جنگجو سلاج کے روم کے سائے تلے پروان چڑھنے لگے۔ 1230 عیسوی میں ارطغرل غازی نے اپنے 400 غازی جنگجوؤں کے ساتھ سلطان علاؤ الدین کیقوباد اول کی مدد کی جب ان کا خوارزمی شہزادے جلال الدین کے ساتھ یاسمین کی جنگ میں مقابلہ ہوا، جس میں سلجوکی سلطان کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور جلال الدین کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس جنگ میں ارطغرل غازی اور ان کے جنگجوؤں کی شاندار بہادری کے صلے میں سلجوکی سلطان نے کائی قبیلے کو اپنی سلطنت کے مغربی سرحدوں کے قریب دیار بکر کے پاس زمین تحفے کے طور پر دی۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد سلطان علاؤ الدین کے حکم پر ارطغرل غازی کو انقرہ کے قریب سوغوت کا علاقہ دیا گیا، جو کہ اب عثمانیوں کا مستقل گھر بننے جا رہا تھا۔ یوں اگلے 20 سالوں تک کائیوں نے اپنی ہمسائی نیکیا کی سلطنت پر چھاپے مارنا شروع کیے۔ اس دوران بے شمار غازی جنگجو اور ترک قبیلے ارطغرل غازی کی صفوں میں شامل ہو گئے۔